اچھا دوسری بات سن لیجیے، جب مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی تو قریش مکہ بڑے تل ملائے کہ بھائی یہاں تھے تو ہم ان کو سزائیں دیتے تھے، ہمارے ڈر سے یہ اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے، اب یہ اور جگہ چلے گئے تو کھلم کھلا اظہار نہ کرنے لگ جائیں۔ ان کا یہ بندہ بھیجے نجاشی کے پاس تو وہ ان سے کہے کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہیں، ہمیں واپس کرو۔ تو ابو سفیان آئے کفار کی طرف سے نمائندہ بن کے۔ نجاشی آخر بادشاہ تھا، سمجھدار تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں ذرا بات چیت کروں گا دونوں سے۔ اب اس بات چیت میں اس نے ابو سفیان سے کچھ باتیں نبی اسلام کے بارے میں پوچھی، انہوں نے سچ سچ بتا دی۔ جب سچ سچ بتا دی تو بعد میں کفار میں سے کسی نے کہا کہ عجیب بات ہے کہ اتنا بڑا ہمارا مخالف، تم نے اس کے بارے میں سب حقیقی باتیں کر دی جا کے دربار میں، کچھ ملا لیتے، کچھ بات بنا لیتے، کچھ لگا دیتے، تم نے سب کچھ سچ بتا دیا۔ تو وہ کافر جو اس وقت کافر تھے وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہاں خیال تو میرے دل میں بھی آیا تھا کہ کچھ باتیں اپنی طرف سے بنا کے میں لگائی بجھائی کر لوں، پھر خیال آیا کہ سننے والے کیا کہیں گے کہ سردار اپنے وقت کا ہو، قوم کا ہو، اور وہ پھر لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے جھوٹ بولے۔ گویا اس وقت کے کفار میں بھی اتنی شرم و حیا تھی کہ وہ بھی سچ بولا کرتے۔ اور آج جھوٹ کا حال دیکھو، بروں کا تو کیا کہنا، نیکوں کو بھی جھوٹ بولنے کی عادت، دینی وضاحت رکھنے والوں کو جھوٹ بولنے کی عادت۔ اتنا جھوٹ عام ہو گیا کہ اب لوگ جھوٹ کو جھوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ شیطان نے اس کا ایک خوبصورت نام رکھا ہے جھوٹ کا، اس کا نام ہے بہانہ۔ یہ جھوٹ کا خوبصورت نام ہے آج کے دور میں۔ چنانچہ لڑکی کہے گی ہاں میں نے بس بہانہ کر دیا، بیوی کہے گی بس میں نے بہانہ کر دیا، شاگرد کہے گا میں نے بہانہ کر دیا۔ وہ بہانہ نہیں، وہ جھوٹ ہے۔ نام بدل جانے سے جھوٹ کی حقیقت تو نہیں بدلتی۔ اور جو دنیا داری میں پڑ جاتے ہیں، اللہ توبہ، بنیادی جھوٹ، کاروباری جھوٹ۔ آج عدالتوں میں جا کر دیکھیں تو جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ اب وہ سچ نظر آتا ہے۔ کوئی سچ بولنے والا بندہ وہاں جائے تو وہ جھوٹا نظر آتا ہے۔ یہ حال ہو گیا، جھوٹ عام ہو گیا۔ حالانکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور جو لوگ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبتوں کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اوہو ان کے لیے تو جھوٹ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس سے چھپاؤ جھوٹ بولو، اس سے چھپاؤ جھوٹ بولو، اس سے چھپاؤ جھوٹ بولو، تو وہ دوپہر شام جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالی کذاب، جھوٹے لوگوں کے دفتر میں اس بندے کا نام ہی لکھوا دیتے ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کے کافر بھی سچ بولتے تھے، اس وقت کے کافر بھی احسان کا بدلہ چکاتے تھے، اور آج یہ صفت ہم میں کئی مسلمانوں میں نہیں ہے۔ کیا وجہ؟ خیر تھی، خیر کا عروج کا زمانہ تھا، تو مسلمانوں میں تو صفات تھی ہی صحیح، کافروں میں بھی کچھ اچھی باتیں آ گئی تھی۔ وہ ایمان سے وہ محروم تھے،
مگر عادات و اخلاق کی کچھ اچھی باتیں، شرفاء کی باتیں انہوں نے بھی اپنا لی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، چلتے 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 اب قیامت اور قریب آ گئی۔ مشکات نبوت سے دوری کا وقت آ گیا، تو جیسے روشنی دور ہو جائے تو اندھیرا بڑھ جاتا ہے، گھپ اندھیرا ہو جاتا ہے، اب وہ گھپ اندھیرے والا حال ہے۔ اس لیے آپ کو عریانی، فحاشی، بے حیائی عام نظر آئے گی۔ دینی جماعتیں، علماء، صلحاء جتنی بھی محنت کر رہے ہیں دین کا کام کرنے کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ برائی اور پھیل رہی ہے۔ تبلیغ میں کام ہو رہا ہے، مدارس میں کام ہو رہا ہے، اللہ اللہ والی خانقاہوں میں کام ہو رہا ہے، اقامت دین کی کوششوں کے لیے کام ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ دیکھیں کہ شر زیادہ پھیل رہا ہے، اس لیے کہ وقت ایسا آ گیا۔ اس دور نبوت میں بڑی خیر تھی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، مثال دیکھیں، فرق دیکھیں کہ اس دور نبوت میں مسلمان ماحول میں مردوں کو عورت دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ عموماً عورتیں اپنے گھر میں رہتی تھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بس تم اپنے گھر کے اندر چار دیواری میں رہو۔ اول تو دن میں باہر نہیں نکلتی تھی سوائے مجبوری کے، اور مجبوری میں بھی نکلتی تھی تو رات کے وقت نکلتی تھی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ رشتہ داروں کے ہاں آنا جانا ان کا عشاء کے وقت ہوتا تھا، اندھیرے میں، تاکہ کسی دوسرے مرد کو پتہ ہی نہ چلے۔ ہمسائے میں رہنے والے مرد کو نہیں پتہ ہوتا تھا کہ میرے ہمسائے کے مکان میں سب مرد رہتے ہیں یا کوئی عورت بھی رہتی ہے، یہ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ یہاں تک پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میرے ہمسائے کے گھر میں ان کی اولاد میں کوئی لڑکی بھی ہے یا نہیں، حتیٰ کہ نکاح کا وقت ہوتا اس وقت لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی۔ اسی طرح سے بیٹی ہونے کا ہی پتہ نہیں چلتا تھا۔ ایسی عورتوں کی پردے کی زندگی تھی۔ چنانچہ عورتیں فوت ہونے سے پہلے اس وقت وصیت کرتی تھیں کہ ہمارا جنازہ بھی رات میں اٹھایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات میں جو ہے اٹھایا جائے، تو کسی نے پوچھا کہ یہ رات کی شرط آپ نے کیوں لگائی؟ فرمانے لگی کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میں کفن میں لپٹی ہوں اور کفن کو دیکھ کر کسی کو میرے قد و قامت جسامت کا پتہ چل جائے۔ تو عورت کے قد کا اور جسامت کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا، وہ زمانہ تھا۔ امام اعظم علی رحمۃ اللہ علیہ 120 ہجری میں مسند ارشاد پر بیٹھے اور ان کا فتویٰ چلنا شروع ہوا، تو آپ دیکھیے کہ 120 صدی ہجری کا یہ حال کہ ان کے پاس ایک نوجوان لڑکا آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ حضرت مرد اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کتابوں میں سوال لکھا ہے۔ گویا اتنا پردے کی زندگی تھی کہ جوان ہو جاتے تھے لوگ اور ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عورت اور مرد کے جسم کے فرق کیا ہے۔ تو امام اعظم نے پھر اس کو سمجھایا کہ مرد اور عورت کا یہ فرق ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی پوری لائف میں کبھی عورت کو نہیں دیکھا
نہ بڑی عورت کو، نہ بچی چھوٹی لڑکی کو، کسی کو دیکھا ہی نہیں. ایسا زمانہ تھا. کتنی خیر ہوگی اس زمانے میں بھائی، کتنی پاکیزگی، کتنی پاک دامنی کا وہ زمانہ ہوگا. اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ خیر کم ہوتی گئی، شر بڑھتا گیا، اور یہ شر اتنا بڑا کہ آج کے دور میں الامان والابی، الامان والحفیظ. آج تو جو بندہ برائی سے بچنا چاہے وہ بیچارہ پوری طرح 100% بچ نہیں سکتا. مثال کے طور پر ایک بندے کے دل میں میوزک سے نفرت ہے، وہ جہاں کال کرے گا نا کسی دفتر میں، اور آگے سے وہ کہیں گے اچھا جی ذرا ویٹ کریں، اب جتنی دیر میں ویٹ کریں اتنی دیر میں ٹو ہونی شروع ہو جائے گی. یا اللہ، یہ کیا مصیبت ہے. ہم نہیں میوزک سننا چاہتے، اب مجبور ہے. کان سے اس کو ہٹا بھی نہیں سکتے کہ بھئی وہ بندہ دیکھے گا کہ کوئی نہیں بول رہا تو اتنی لانگ ڈسٹینس کال کی وہ رکھ دے گا. رابطہ بھی ضروری، تو کان کے ساتھ لگانا بھی ضروری، اور آگے سے گناہ بے لذت، مفت کا گناہ کہ موسیقی سننی پڑ رہی. ویگن میں سواریاں سفر کر رہی ہوتی ہیں، مان لیا کہ ان میں سے 10 میں سے 7 سواریاں گانا سننا چاہتی ہیں، مگر کوئی 2-3 تو ایسی بھی ہوں گی جو نہیں سننا چاہتی. اب ان کے کانوں میں گانوں کی آواز پہنچ رہی، اب ان کے پاس وسائل نہیں کہ اپنی گاڑیوں میں سفر کریں، تو ویگن اور بسوں میں نیک لوگوں کے لیے بھی سفر کرنا مصیبت بن گیا. نہیں آپ سننا چاہتے پھر بھی وہ شور گانے کا کانوں میں پڑ رہا ہوتا ہے. اور تو اور بچے بیٹھے سکول کا کام کر رہے ہیں، اور آج کل کے سکولوں والے بھی انٹرنیٹ پہ کام دے دیتے ہیں، تو وہ میتھمیٹکس حل کرنا چاہتا ہے اور انٹرنیٹ پہ اس کے سامنے پتہ نہیں ننگی تصویریں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، گندی ایڈورٹائزمنٹ آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس نوجوان نے آ کے یہ مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی میں دل میں عہد کر چکا ہوں کہ میں غیر محرم کو نہیں دیکھوں گا. اب میں اسکول کا کام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، انٹرنیٹ کھولا ہے، اور شر پھیلانے والوں نے، بے حیائی پھیلانے والوں نے ایسے ایسے پروگرام بنا لیے ہیں کہ آپ کے اس پروگرام کو چند سیکنڈ کے لیے وہ اوور پاور کر کے اسکرین پر سب کچھ آ جاتا ہے. ایک جھلکی ننگی لڑکی کی دکھا دیں گے، ایک اسکرین پر بہت ہی فحش قسم کا لکھا ہوا فکرہ آپ کو پڑھا دیں گے. نوجوان تو ویسے ہی آگ ہوتے ہیں، ایک فکرہ بس ذہن میں آ جائے تو پھر پڑھائی کہاں گئی. چنانچہ نوجوان پھر کتابوں پہ کچھ اور ہی بیٹھ کے دیکھتے ہیں. تو اب وہ جو بندے برائی نہیں کرنا چاہتے وہ بھی اس میں مجبور ہو جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مشکات نبوت سے بعد کا زمانہ، اور اس وجہ سے اتنا شر پھیل گیا ہے کہ وقت کے نیک لوگوں کے لیے بھی اس سے بچنا مشکل ہو گیا ہے. ہاں، اگر ان کے دل میں نفرت رہے گی
اور وہ اپنی طرف سے کوشش کریں گے تو اللہ تعالی کی طرف سے ان کو اجر مل جائے گا. اب اس کا یہ مطلب نہیں جی کہ چونکہ برائی سے بچ نہیں سکتے لہذا کوشش کرنے کا کیا فائدہ. اب یہاں پہ ایک نقطہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ چونکہ شر زیادہ ہو گیا خیر کم ہو گئی تو اس وقت گناہ کا ہو جانا وہ بہت آسان ہو گیا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا حکیم فرنگی رحمۃ اللہ علیہ کا. جوان العمر تھے، خوبصورت تھے، بہت ہی اللہ نے ان کو عزت شہرت دی تھی. ایک وقت میں ان کے پاس ایک جوان لڑکی مریضہ بن کے آئی اور اس نے موقع دیکھ کر ان کے سامنے اظہار کیا کہ میں تو آپ سے ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی محبت میں گرفتار ہوں. ان کے دل میں خوف خدا اتنا ہوا کہ انہوں نے رونا شروع کر دیا. جب ان کو روتے دیکھا تو اس عورت کو بھی شرم آئی تو وہ بھی واپس چلی گئی. کئی سال گزر گئے اس بات کو، حتیٰ کہ حکیم صاحب بوڑھے ہو گئے. جب بال سفید ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، اس وقت ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے تو دماغ میں خیال آیا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی آئی تھی اور اس نے خود آ کے مجھے گناہ کی دعوت دی تھی، اگر میں اس وقت اس سے گناہ کر بھی لیتا تو میں بعد میں توبہ کر لیتا. یعنی نفس یوں کہہ رہا تھا کہ تم نے ایک چانس مس کر لیا. نفس ایسا خبیث کہ اس نے اسے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تم نے ایک مس کو مس کر دیا تھا. اب اس پر وہ بہت روئے، بہت پریشان ہوئے. یا اللہ، جب جوانی تھی تو ادھر خیال ہی نہیں گیا، اتنا خوف خدا کہ میں نے رونا شروع کر دیا، اور اب بوڑھا ہو گیا ہوں تو اب نفس کی یہ حالت کہ اب نفس کہتا ہے کہ تو نے کون سا اچھا کام کیا. تو اس کی مراد پوری کر دیتا تو بعد میں توبہ کر لیتا، معافی مانگ لیتا. پھر رونا شروع کر دیا. اسی رونے رونے میں ان کی آنکھ لگ گئی تو خواب میں ان کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. محبوب نے پوچھا کہ حکیم فرنگی تم کیوں روتے ہو؟ اللہ کے نبی، میں جوانی میں تھا تو میری اتنی اچھی حالت تھی، اب میں بڑھاپے میں آیا تو میری اتنی حالت گر گئی. تو نبی السلام نے فرمایا کہ تمہاری روحانی حالت کمزور نہیں ہوئی، فرق صرف یہ ہے کہ جب تم جوان تھے تو میرے دور سے قریب کا زمانہ تھا، اب میرے دور سے ذرا دور کا زمانہ آ گیا، اس لیے خیر کم ہوتی چلی جا رہی. تو آج کے دور میں وہی حال ہے، کیونکہ مشکات نبوت سے بود کا زمانہ. تو پہلے وقتوں میں تو عورت برقعے میں بھی کسی کو نظر نہیں آتی تھی، اور آج کے دور میں الامان والافیز یورپ امریکہ کے ماحول میں آج بندہ آنکھ کھول کے چل نہیں سکتا. وہاں عورتوں کے چہرے تو نظر کیا آنے، ایک وقت آ کے چہرے ان کے ننگے ہوتے تھے، پنڈلیاں ان کی ننگی ہوتی تھی، سینے ننگے ہوتے تھے. اب تو ان کے پیٹ اور اس کے قریب کے جسم کے حصے بھی ننگے نظر آتے ہیں. اب بتائیں کہاں وہ وقت کے برقعے میں نظر نہیں آتی تھی اور کہاں وہ یہ کہ ننگی پھر رہی ہے. رب عاریات، حدیث پاک میں جو فرمایا گیا نا، ننگی عورتیں ہوں گی، وہ پریکٹیکلی ننگی ہوتی ہیں. اب جو اپنے جسم کے ناف کے نیچے کے اعضاء کو کھول کے پھر رہی ہو، تو اب بتائیے کہ بھائی پیچھے کیا رہا. اوپر کے ماحول میں تو بے حیائی اتنی کہ نہ پوچھو.